آج جو اچھی بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے بیل کی ہیئرنگ لگ گئی ہے، اور یہ ہائی کورٹ سے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کئی ہفتوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، سارے ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز سب ہمارے ساتھ جاتے ہیں کہ ایک وہاں پہ تاریخ لگ جائے القادر کی بیل ہیئرنگ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے وہاں ہر ہیئرنگ پہ وہ جو یہ ڈوگر صاحب ہیں، چیف جسٹس ڈوگر، یہ ایک تاریخ دیتے تھے، اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو وہاں پہ وہ عمران خان کی بیل ہیئرنگ نہیں سننے کو تیار تھے، یا وہ ڈسمس کر دیتے تاکہ اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے آئیں، وہ بھی نہیں وہ کرتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے کہ بیل عمران خان کی 9 مئی کی جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کی اس کی وہ اپیل سنیں گے۔ لیکن جو آج یہ یحییٰ افریدی صاحب کی ایک بات تھی جو ہم لائر سے، اب یہ جو لائرز ہم انہیں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مطلب تھا ان کا، انہوں نے کہا اب پروسیکیوشن کو اور ہمارے لائر سلمان صفدر کو کہ آپ لوگ جب پریزنٹ کریں گے اگلے ہفتے کیس تو آپ نے لیگیلٹی کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے، اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں، لیکن اس کے میرٹ کے اوپر نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں، تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں فیڈ بیک سے، میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورینٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے، جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی۔ میرا ذاتی خیال ہے، یہ لائرز کی طرف سے نہیں ہے، کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کیا ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے، جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ۔ تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا فیصلہ تو لائرز بھی شاکڈ ہیں، سارے لائرز کہتے ہیں ہم نے اس قسم کا فیصلہ ہی کبھی نہیں سنا۔ یہ تو ایسا وقت تھا کہ وہ جو جنہوں نے ایف آئی آر تیار کی تھی اس وقت جھوٹی گواہیوں پہ، اس وقت ہائی کورٹ کو الٹا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں اس کی سزا 12 سال کی ہے، اور جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10 سال کی سزائیں، اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دیں۔ تو یہ تو میرٹ، یہ اگر میرٹ ان پولیس والوں کا تھا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کر کے ہم سب کو انصاف دیں، جن لوگوں کو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ججز کو ہمت دے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ججز ہمت کر کے اللہ کا نام لیں اور اللہ پہ صرف یقین کریں، اور انشاءاللہ انصاف جو حقائق پہ مبنی ہے اور جو گواہیوں پہ نہیں، جو ثبوت پہ مبنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت ہے ججز کو کہ یہ میرٹ کے اوپر یہ لوگوں کو یہ جو سزائیں ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ اس کو غیر قانونی کر کے اور صحیح فیصلہ دے سکیں، سب کے کیسز پہ میرٹ لا سکیں۔ ویسے 9 مئی کا بھی کیس ہے، سو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے آج ہمیں ہدایت ہوئی ہے سپریم کورٹ سے کہ کس طریقے سے نیکسٹ ڈیٹ پر یہ بیل سننا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ پر 9 مئی کے ان کیسز پہ سو ڈیٹ اناؤنسڈ ہے، اور ان کی اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اگر سڑک کے اس پار چھٹیاں نہیں ہیں اور بیل سنی جا رہی ہے تو سڑک کے اس پار اگر القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کا آخری کیس ہے تو آج یہیں سے بغیر درخواست دائر کیے، کیونکہ درخواست ہم ڈالتے ہیں تو وہ لگتی نہیں ہے، وہ چیف صاحب کے پاس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف صاحب کے پاس پہنچتی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اگر یہ بیل سنی جا سکتی ہے تو وہ بیل کیوں نہیں سنی جا سکتی؟ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سڑک کے اس پار چھٹیاں ہیں اور سڑک کے اس پار چھٹیاں نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسی ہفتے القادر کی بھی لسٹ آنی چاہیے، اور القادر کیس بھی ہونا چاہیے۔ یہ آخری 2 کیسز ہیں۔ عمران خان صاحب آخری دفعہ جب سپریم کورٹ آئے تھے ایک ہی مقدمے میں آئے، وہ فوجداری کے، وہ سائفر تھا، وہ سائفر بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا اور عمران خان صاحب کی ضمانت یہیں سے ہوئی۔ اب ہم 9 مئی کا کیس عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی ضمانت۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ تو علیمہ خان صاحبہ آپ کو کوئی امید ہے، کیونکہ جو جس طرح وہ سزائیں مل رہی ہیں 9 مئی والوں کو، کل بھی سزائیں دی گئی 10 سال 5 سال، اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان سب کو سزائیں 10 سال دی گئی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو اس ٹائم پہ موجود ہی نہیں تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا۔ دیکھیے کون سی سزا اس وقت ہے جو میرٹ کے اوپر ہے، ہر سزا دینے سے پہلے آپ کو اس کی شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں کورٹ کے اندر، ایک شواہد نہیں دیا گیا ہے،
اور سیدھا سا شواہد ہے کہ پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج لے آئیں اور سارا اس کے اندر پتہ چل جائے گا. لیکن CCTV فوٹیج کدھر گئی ہے؟ کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ CCTV فوٹیج کدھر ہے؟ آپ نے اگر پروف دینا 9 مئی کا تو CCTV فوٹیج لیں. ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ شواہد پیش کرتے ہیں. یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شواہد پیش کریں. تو شواہد تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہے نہیں, تو اس لیے اسی قسم کے کیس بنیں گے. عمران خان کیا کہہ چکے ہیں؟ ہماری عدلیہ کو تو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے, ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. عمران خان نہیں کہتے ہیں. اب اس کے نتائج آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کریں اور انصاف دیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. ہم اپنے ججز کے ساتھ ہم نے تو صرف یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانے سے تو ان اپنے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر آصف یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ ان کو وزٹ تو کر لیں. اب تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے کہ ان کو ڈاکٹر میں کوئی اندر گئے نہیں اور چیک اپ نہیں ہوا. 10 مہینے ہو گئے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نہیں جا سکتے اندر؟ تو اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ صرف ان کو نہ جانے دیا جائے. اور اتنا بھی نہیں وہ کر رہے. حالانکہ میری بہن جو ابھی پیچھے ملاقات کر کے آئی ہیں کیس کے اندر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں, لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ شک ہے جس میں عمران خان سے 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اس لیے عمران خان کا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہر 2 ہفتے کے بعد بہت ضروری ہے.